پوری طرح تمہیں آنا ہوگا. اور اس میں یہ بات بھی ہے اور مفسرین نے لکھا ہے تم اکیلے نہیں, سب مل کے آؤ. ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب یہ ہے, ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ صاحب میں تو اسلام پر کا پابند ہوں, دنیا سے مجھے غرض نہیں ہے, لیکن قرآن کہتا ہے اس ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کے ماننے والے ہیں سب آئیں اسلام میں. ادخلوا کافہ کا مطلب یہ ہے کہ سب مل کے آؤ اسلام میں. اور اس کے بعد کہا گیا ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور اگر اسلام میں پوری طرح نہیں آؤ گے تو شیطان کے پیچھے چلو گے, اور یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے. انہ لکم عدو مبین, وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے راستے کو چھوڑنا شیطان کے راستے پر چلنا ہے. اتنے صاف الفاظ میں قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. پوری طرح آ جاؤ اسلام میں, سب مل کر آؤ. یہ راستہ چھوڑو گے تو شیطان کے راستے پر چلو گے, یہ تمہارے لیے گمراہی کا ذریعہ بنے گا. میرے دوستوں اور ساتھوں, دنیا میں جتنے فلسفے ہیں, جتنے نظریات ہیں, یہ دو طرح کے ہیں. کچھ مادی فلسفے ہیں اور کچھ مذاہب ہیں. مادی فلسفے اور نظریات انسان کے مادی مسائل سے بحث کرتے ہیں. روزی روٹی کا مسئلہ کیسا ہو, ملازمت کا مسئلہ کیسا ہو, شہر ہے تو اس کی میونسپلٹی کا کیا انتظام ہو, کارپوریشن ہے تو اس کا کیا انتظام ہو, دوا علاج کیسے ہو, یہ ان کی آخری حد ہے. اور مذاہب کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے, وہ روح کی ترقی کی بات کرتے ہیں. لیکن اسلام جو تصور دیتا ہے وہ یہ کہ اسلام کا تعلق انسان کے ظاہر اور باطن دونوں سے ہے. وہ انسان کے مادی مسائل کو بھی حل کرتا ہے اور اسے روحانی سکون بھی فراہم کرتا ہے. آدمی یہ نہیں کہہ سکتا مادی مسائل حل کرنے کے لیے مجھے فلاں جگہ جانا ہوگا اور روحانی سکون حاصل کرنے کے لیے فلاں جگہ جانا ہوگا. اسلام کی کلید, ان دونوں چیزوں کی کلید اسلام کے ہاتھ میں ہے. اسلام انسان کی مادی ضروریات کو نظر انداز نہیں کرتا اور ان ضروریات کی جو اہمیت ہے اسے تسلیم کرتا ہے. اس نے ایسا سسٹم قائم کیا ہے کہ ہر فرد اسلام کے اگر سسٹم کا مطالعہ کریں تو اس نے ایسا نظام قائم کیا ہے, ایسا سسٹم قائم کیا ہے کہ ہر شخص کو غذا, لباس, مکان, تعلیم, دوا اور علاج جیسی بنیادی ضروریات اس کی پوری ہوں. کوئی شخص سوسائٹی کے اندر ایسا نہ رہے جس کی یہ بنیادی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے ان ضروریات کے پورا ہونے کے بعد اگر وہ جائز طریقے سے بہتر زندگی گزارنا چاہتا ہے, دولت حاصل کرنا چاہتا ہے, تو اس کی بھی اسے اجازت ہونی چاہیے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. صرف یہ دیکھا جائے گا کہ وہ خدا اور رسول کے احکام کا پابند ہے یا نہیں. اسٹیٹ کی ذمہ داری, سوسائٹی کی ذمہ داری اور ہر فرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے لیے بنیادی ضروریات فراہم کرے, اس سے وہ محروم نہ رہے. اور اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ خوشحالی کی زندگی گزارے, تو اس کی بھی اسلام نے اجازت دی ہے اور اس کا حق رکھا ہے. پھر اسلام ایک ایسی معاشرت فراہم کرتا ہے جس میں چھوٹوں سے محبت اور بڑوں کا احترام پایا جائے. آج بچوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہی نہیں کہ ماں باپ کا دو احترام ہونا چاہیے. اور صحیح بات یہ ہے بچوں کو بھی وہ پیار اور محبت نہیں ملتا جو ان کو ملنا چاہیے. اور ایسی معاشرت اسلام دیتا ہے کہ جہاں کوئی بھی فرد کسی دوسرے کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے کہ یہ اونچی ذات کا ہے, یہ نیچی ذات کا ہے.
یہ سڑک صاف کرتا ہے، یہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ پڑھ رہا ہے اور یہ پڑھا رہا ہے، یہ مزدور ہے اور یہ فیکٹری کا مالک ہے. اس بنیاد پر کوئی فرق نہ ہو. بھائی پیشہ ہے، ضرورت ہے انسان کے، آدمی کام کر رہا ہے تو اس کی بنیاد پر اسے حقیر نہ سمجھا جائے. یہ اسلام کا بنیادی اصول ہے جو معاشرے کو فراہم کرتا ہے. اس میں یہ چیز کہتا ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے، اور جب اسلام قائم تھا تو موجود تھی. پھر نہ صرف یہ کہ حقیر نہ سمجھے، بلکہ ہر شخص یہ سمجھے کہ میرے ساتھ دنیا کو جو سلوک کرنا چاہیے وہی سلوک میں اس کے ساتھ کروں. آدمی یہ نہ سوچے کہ میری تو عزت ہو، میں کہیں جاؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں اور 10 آدمی میرے استقبال کے لیے موجود ہوں، اور دوسرا شخص ہاتھ باندھ کر کھڑا رہے، غلامی کی تصویر بنا رہے. قرآن کہتا ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے. اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ جہاں عفت اور عصمت کی فضا پائی جائے اور بد اخلاقی اور بے حیائی کے مظاہرے کی کسی میں ہمت نہ ہو. اسی طرح آج کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان خود غرض ہے، اس کے اندر سیلفشنس آ گیا ہے، اپنا مفاد دیکھتا ہے. اسلام کی تعلیم یہ ہے ایک درجے میں انسان اپنا مفاد دیکھ سکتا ہے، لیکن اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ احسان کا رویہ اختیار کرے، حسن سلوک کا رویہ اختیار کرے. اگر ہر شخص یہ چاہے کہ جو اس کا حق ہے اسے مل جائے تو اس دنیا کے اندر بہتری نہیں پیدا ہو سکتی. میرے دوست اور ساتھیوں، اسی طرح اسلام یہ چاہتا ہے ہر شخص کو جو فنڈامنٹل رائٹس حاصل ہیں. دنیا میں جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے کچھ رائٹس لے کے پیدا ہوتا ہے، اسے آج کے اصطلاح میں فنڈامنٹل رائٹس کہا جاتا ہے، بنیادی حقوق کہا جاتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ جو انسان بھی اس دنیا کے اندر موجود ہے اسے یہ رائٹس ملنا چاہیے، اور اس رائٹس پر اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس حملے کو ختم کرنا چاہیے. اسلام دراصل انسان کے جو بنیادی حقوق ہے ان کی حفاظت کے لیے آیا ہے. اس نے کہا غلاموں پر ظلم نہیں ہوگا، عورتوں پر ظلم نہیں ہوگا، مسکینوں پر ظلم نہیں ہوگا، یتیموں پر ظلم نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہر ایک کا اپنا حق ہے. وہ پیدا ہوا ہے تو حق لے کے پیدا ہوا ہے، تم نے دیا نہیں ہے، اس کا اپنا حق ہے. جیسے ایک شخص کی پراپرٹی ذاتی چیز ہے، ایسے اسے جینے کا حق اسے حاصل ہے، کوئی شخص اسے چھین نہیں سکتا. محنت کرنے کا اسے حق حاصل ہے، تعلیم حاصل کرنے کا حق اسے حاصل ہے. تو اسلام کی تعلیم ہے کہ یہ حقوق اسے حاصل ہوں اور کوئی شخص ان پر دسترازی نہ کرے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اسلام کی خوبی ایک یہ بھی ہے کہ وہ مادی ضروریات کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اور ایک بہتر معاشرہ بنانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے انسان کا تعلق مضبوط کرتا ہے. اس کے لیے اس نے عبادات کا ایک سسٹم قائم کیا ہے. ان میں فرض عبادات بھی ہیں جن کی پابندی ہر مسلمان کرتا ہے،